بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابتدائی 13 پوائنٹس پڑھ چکے تھے، اب ہم نے اگلا پوائنٹ پڑھنا تھا مبتدا۔ مبتدا کے معنی ہوتے ہیں آغاز، جیسے اسلم لائق ہے، اس میں اسلم سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا ہے مبتدی۔ ریلیٹ کرنا سیکھیں، آپ رابطہ رکھیں لفظوں سے، ذہن میں لایا کریں یہ لفظ آپ نے کہاں پر پڑھا تھا، کسی کو یاد آیا؟ جی، نسو اور سلیم کی گفتگو جب ہم MCQs کر رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدی اکثر گھبرایا کرتے ہیں۔ جو نسو نے اپنے بیٹے سے سلیم سے کہا تھا کہ ابتدا کرنے والے لوگ اکثر یعنی جب کسی کام کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہی ہے، آغاز کرنے والے کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ابتدا کا مطلب آغاز۔ خبر یعنی بات یا تفصیل۔ آپ اس میں دیکھیں کہ اسلم لائق ہے، اس میں مبتدا کیا تھا؟ اسلم، اور لائق ہے خبر ہے۔ نمبر 16 پر ہم پڑھیں گے مسند۔ مسند دراصل خبر ہی ہے۔ اس میں آگے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اس میں اور اس دونوں چیزوں میں پھر فرق کیا ہے۔ مسند کیا ہے؟ جیسے ایک مثال ہے، احمد کھاتا ہے، احمد کھاتا ہے، تو اس میں جو خبر ہے اسے ہم مسند کہتے ہیں، اور مسند علیہ دراصل مبتدا کو ہی کہتے ہیں، یعنی احمد۔ دیکھیں یہاں پر اسلم تھا، یہاں پر احمد ہے، یہاں پر لائق ہے خبر ہے، یہاں ہے کھاتا ہے، یہ خبر ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسند علیہ اور مسند دونوں فعلیہ جملے میں آتے ہیں، اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ یہ والی بات ابھی آپ کو میں جانتی ہوں کہ صحیح سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اگرچہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ میں مسند علیہ اور مسند ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے آپ نے، کیونکہ یہاں سے جو آج میں نے شروع کیا ہے اس حصے کا، یہ وہ حصہ ہے جو آپ نے شاید پہلے نہیں پڑھا ہوگا یا آپ کو اس کی زیادہ تفصیل نہیں پتہ، اس لیے ابھی ہم جب آگے ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں لفظ ہے اسناد۔ اسناد کو برابر کا نشان یہ ہے، یہ کا مطلب یہ ہوا کہ مسند علیہ پلس مسند، یہ دو حصے جو ہیں جملے کے، ان دونوں کے باہمی تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند علیہ، اور اس باہمی تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے خاص طور پہ اس لیے یاد کرنا ہے کہ MCQs میں یہ لفظ پوچھا جاتا ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسناد کسے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو خیر جملوں کی بہت ساری اقسام ہیں، اگر آپ قواعد پڑھنے لگیں گے تو آپ کو جملے کی بہت ساری اقسام ملیں گی، لیکن ہم جو قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ دو قسمیں پڑھیں گے، ایک جملہ اسمیہ اور ایک دوسرا جملہ ہوگا جو جملہ فعلیہ ہوگا۔ پہلا جملہ اسمیہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مسند علیہ جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے اور جو مسند ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کا مسند علیہ اسم ہوتا ہے، لیکن مسند کیا ہوتا ہے؟ فعل تام ہوتا ہے، فعل تام۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں مسند علیہ اور مسند ہوتا ہے۔ اس میں نے دونوں مسند اس لیے لکھے ہیں کیونکہ یہ اسناد ہیں، لیکن اگر ہم الگ الگ مطالعہ کریں کہ جملہ اسمیہ کا پڑھ رہے ہیں یا جملہ فعلیہ کا، تو ہم جملہ اسمیہ میں مسند علیہ کو مبتدا لکھیں گے اور مسند کو خبر لکھیں گے۔ اب اکثر بچے یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر لکھنا ہے یا فعلیہ میں مبتدا اور خبر لکھنا ہے۔ میں بھی اکثر کنفیوز ہو جاتی تھی۔ ایک دن کلاس میں نے بچوں سے کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، ذرا کتاب سے ٹیلی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میں زبانی پڑھا رہی ہوتی ہوں
اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کہیں غلط نہ کروا دوں، کیونکہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں. میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا کیا نشانی؟ میں نشانیاں رکھ رکھ کے بہت یاد کرتی ہوں، آپ کو بھی اکثر یہی سکھاتی ہوں کہ نشانی سے یاد کریں. میں نے جب بچے سے کہا تو بچے نے کہا میم اسمیہ میں سین آتا ہے لیکن اس کے اجزاء میں سین نہیں آتا، فعلیہ میں سین نہیں آتا لیکن اس کے اجزاء میں سین آتا ہے. اب مجھے یہ یاد ہو گیا کہ جب ہم اسمیہ جملہ کریں گے تو اس میں مبتدا اور خبر کریں گے، اور جب ہم فعلیہ کریں گے تو مسند علیہ اور مسند کہیں گے. دیکھیں فعلیہ میں سین نہیں ہے، اس کے اجزاء میں سین ہے. اس طرح سے یاد کروایا تھا مجھے. آپ بھی کوئی کی یاد کر لیجئے گا کہ کیسے یاد کر سکتے ہیں. دوسرا جو کام ہم نے ترکیب نحوی میں جب بھی کبھی آپ کے سامنے ایک جملہ آئے تو آپ نے اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ. اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کیسے کیا پہچان رکھیں گے کہ سب سے پہلے ڈھونڈ لیں پورے جملے میں فعل تام موجود ہے یا نہیں. جیسے ہی جملہ آپ کی نظر کے سامنے آتا ہے آپ فوراً اس میں تلاش کریں کہ فعل تام ہے یا نہیں. اگر اس کی خبر میں فعل تام موجود ہے تو فوراً فیصلہ ہو گیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اگر جملے میں فعل تام موجود ہے تو فوری طور پر فیصلہ ہو گیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. یہاں تک وہ چیزیں تھیں جو ہم نے اپنا اصل کام کرنے کے لیے یاد رکھنی ہیں، ذہن میں رکھنی ہیں. ان میں سے زیادہ تر حصے تو وہ تھے جو ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، صرف دہرائی تھی. ہارڈلی 2 سے 3 ٹاپک ایسے ہیں جو آپ نے ابھی نئے پڑھے ہیں، یعنی مبتدا پڑھا ہے، خبر پڑھا ہے، مسند علیہ پڑھا ہے، مسند پڑھا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور اسناد. بس یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں جو نہیں پڑھی ہیں، باقی سب چیزیں آپ پہلے پڑھ کر آئے ہوئے تھے. امتحان میں جس طرح سے کام آتا ہے ان میں سے نمبر 1 سوال یہ آتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. جملہ اسمیہ کے اجزاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں. آپ نے اس کو پیپر میں کیسے حل کرنا ہوگا. آپ اوپر لکھیں گے جملہ اسمیہ کے اجزاء، اس کے بعد نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، نمبر 3 فعل ناقص. یعنی اس کے 3 اجزاء ہیں. جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہم پہلے لکھ لیں گے. آپ کوشش کیجئے اسی طرح کھلا کر کے نیٹ کر کے لکھیے. نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، نمبر 3 فعل ناقص. یہ 3 اس کے اجزاء ہیں. پھر ہم اس کی مثال لکھیں گے. دیکھیں یہ ویسے تو ایک جملہ ہے لیکن میں نے بیچ میں گیپ دے دیا تاکہ بہت آسانی سے پہچان بھی ہو سکے اور ایگزامینر کو سہولت ہو پڑھنے میں، اور وہ آرام سے ایک نظر دیکھ کر آپ کو نمبر دے دے. میں نے اس کی مثال لکھی ہے، فرید عقل مند ہے. اب یہ جملہ اسمیہ کیسے ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہی جملہ آپ کے سامنے آئے آپ نے فعل تام تلاش کرنا ہے. اب یہ دیکھیں فرید عقل مند ہے، اس میں کہیں فعل تام موجود نہیں ہے. فعل تام یعنی ورب، اس میں کہیں ورب موجود نہیں ہے. ہیلپنگ ورب تو ہے، ورب نہیں ہے. تو اگر اس میں فعل تام موجود نہیں ہے تو جملہ اسمیہ ہے. لہٰذا ہم نے اس کو فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب آپ اس میں سے جب آپ نے جملہ اسمیہ کا فیصلہ کر لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مبتدا اور خبر اس میں سے تلاش کرنی ہے. یہ دیکھیں فرید مبتدا ہے، عقل مند خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے. آپ نے بالکل اس انداز سے اس سوال کا جواب دینا ہے. سوال کیا تھا؟ جملہ اسمیہ کے اجزاء کتنے ہیں، یا جملہ اسمیہ کے اجزاء بتائیے، یا جملہ اسمیہ کے اجزاء مثال سے واضح کریں. کسی طرح بھی پوچھا جائے تو آپ نے یہ 3 اجزاء اس انداز سے لکھ دینا ہے تو آپ کا یہ 2 نمبر کا مکمل ہو گیا. لیکن کبھی کبھی وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 حصے دے دیتے ہیں سوال کے، یعنی 1 نمبر کا جملہ اسمیہ اور دوسرے نمبر کا جملہ فعلیہ کے اجزاء بھی پوچھ لیتے ہیں. اور کبھی یہ جملہ فعلیہ کا الگ سے بھی سوال آ جاتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. فعلیہ جملے کے اجزاء کیسے لکھیں گے آپ؟
اس کے اجزاء ہیں نمبر 1 مسند علیہ جو کہ فاعل بھی ہے، نمبر 2 مسند جو کہ فعل بھی ہے، اور نمبر 3 مفعول۔ فعل ناقص تو ہے ہی ہے، اس کو آپ لکھیں یا نہ لکھیں، بہرحال یہ بنیادی اس کے اجزاء ہیں۔ اب اس میں نے مثال لکھی ہے، عائشہ کتاب پڑھتی ہے، عائشہ کتاب پڑھتی ہے۔ چاروں حروف کو میں نے فاصلے پہ لکھ دیا تاکہ میں بتا سکوں کہ الگ الگ اجزاء کیسے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم نے سب سے پہلے فعل تام معلوم کرنا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ فعل تام، پڑھتی اس میں فعل تام ہے، پڑھتی فعل تام ہے۔ اب کیونکہ فعل تام موجود تھا تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہے، تو فعل تام سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے لکھ دیا۔ تو اب پتہ چلا کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کام خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کو کوئی نہ کوئی انجام دیتا ہے۔ جو کام انجام دیتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اب کتاب پڑھنے کا کام کس نے انجام دیا؟ عائشہ نے، تو فاعل کون ہوا؟ عائشہ۔ جس چیز پر کام کیا جائے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ کام کس چیز پر انجام ہوا؟ کتاب پر، تو کتاب کیا ہوئی؟ مفعول ہو گئی۔ دیکھیں اب عائشہ فاعل ہو گئی، کتاب مفعول، پڑھتی فعل تام، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند علیہ کہتے ہیں اس کو، تو ہم نے اس کو مسند علیہ کہہ دیا۔ اور مسند کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ مسند ہو گئی۔ مفعول اسی طرح سے لکھ دیا، فعل ناقص کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جملے کے اجزاء ہم نے الگ الگ کر دیے، مسند علیہ اور مسند کو الگ کر دیا اور مفعول کو الگ کر دیا۔ یہ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہو گئے۔ ایک تیسری طرح سے جو اصل میں ہم نے جو موضوع جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ جملے کی اجزاء ترکیبی کیجئے یا جملے کی ترکیب نحوی کیجئے یا تختی کیجئے، یہ سب ایک ہی ٹاپک ہے، سوال الگ الگ انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہم نے اسی کو یہاں پر اپلائی کرنا ہے۔ اس میں آپ کو 3-4 مثالیں دے دیتی ہوں۔ پہلا جملہ ہے انور دوڑا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ ہر کام کرنے کو کوئی نہ کوئی اصول ضرور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے تو زیادہ پسندیدہ ہوگا، ایگزامینر کو چیک کرنے میں سہولت ہوگی، ایک نظر میں وہ پہچان لے گا کہ درست کام ہے اور فوری طور پر نمبر دیتا ہوا آگے گزر جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پڑھنے میں جھنجھلاہٹ ہوگی تو شاید وہ نمبر کاٹ دے۔ آپ دیکھیں کہ دور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ الگ الگ کالم نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں لائن سے ایک لکھا ہوا ہے، یہ پھر میں نے ایکول کا نشان ڈالا ہوا ہے، پھر لکھا ہوا ہے، پھر ایکول کا نشان ہے، یعنی آپ کو کالم کی شکل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ حالانکہ یہ 3 الگ الگ جملوں کی اجزاء ترکیبی ہے۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا کہ اسی طرح ترتیب سے کام کریں، حاشیہ ڈالیں، مارکر استعمال کریں، تو اسی طریقے سے آپ کام کیجئے۔ پہلا جملہ ہے انور دوڑا، بہت ہی سمپل جملہ ہے۔ ہم اپنی اسی بات کو سامنے رکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے فعل تام تلاش کرنا ہے، فعل تام، اور اس جملے میں بہت واضح طور پر ہمیں فعل تام نظر آ رہا ہے۔ فعل تام نظر آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس جملے کے بنیادی اجزاء کیا ہونے چاہیے؟ فعل تام، اور پھر جو فعل تام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی انور جو ہے وہ فاعل ہے، دوڑا فعل تام ہے، فاعل کیا ہے؟ مسند علیہ، اور فعل تام کیا ہے؟ مسند ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں کیونکہ کسی چیز پر کام نہیں کیا گیا لہٰذا اس میں مفعول موجود نہیں ہے، فعل تام موجود ہے جس کا مسند علیہ فاعل اور مسند فعل تام ہو۔ یاد کیجئے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں مسند علیہ فاعل اور مسند فعل تام ہو، ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہاں پر لکھ دیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ دوسرا ہے فرید عقل مند ہے، دوسرا جملہ ہے، میں نے یہاں بیچ میں لائن بھی ڈال دی ہے۔
فرید عقلمند ہے، اس انداز سے آپ اس جملے کو لکھ لیں گے. پہلے آپ نے سادہ جملہ لکھا، پھر اس کے بعد اس کو ترتیب سے نیچے لکھ لیا، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے. اب آپ دیکھیں کہ عقلمند ایک صفت ہے، عقلمند صفت ہے، خوبی ہے. اور خوبی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لازمی کسی نہ کسی چیز میں یا کسی شخص میں ہوتی ہے. تو یہ خوبی کس میں پائی جاتی ہے؟ فرید میں. تو فرید کیا ہوا؟ موصوف ہو گیا. اور فعل ناقص ہے یہ ہم نے یاد کیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ کے ہم اجزاء دیکھتے ہیں تو ہم 3 اجزاء دیکھتے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص. اس میں سے مبتدا کیا ہے؟ فرید ہے. خبر کیا ہے؟ عقلمند ہے. فعل ناقص کیا ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ایک تیسرا جملہ، وہ پڑھتا تھا. وہ پڑھتا تھا. آپ نے جب یہاں فعل تام تلاش کیا تھا تو اس میں مفعول موجود نہیں تھا اور فعل ناقص بھی موجود نہیں تھا. ابھی جو میں جملہ آپ کو بتا رہی ہوں اس میں فعل ناقص موجود ہے، مفعول ابھی بھی موجود نہیں ہے. وہ پڑھتا تھا. وہ فاعل ہے، پڑھنے کا کام فعل تام جو ہے وہ کون انجام دیتا ہے؟ وہ. تو وہ فاعل ہے، پڑھتا فعل تام، تھا فعل ناقص. مسند علیہ کہتے ہیں فاعل کو اور مسند کہتے ہیں فعل تام کو. یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ فعلیہ ہو گیا. اب اس میں آخری ایک میں مثال آپ کو اس لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ اس میں مفعول کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا پہلے میں نے 2 الفاظ میں فعلیہ جملہ بتایا، پھر 3 کا، اور اب چوتھے کا بتا رہی ہوں. چوتھے میں کیا ہے؟ میں کھانا کھاتا ہوں. میں کھانا کھاتا ہوں. عمل کس چیز پر ہوا؟ کھانے کا عمل کس چیز پر ہوا؟ کھانے پر. مفعول کیا ہوا؟ کھانا. کھانے کا عمل کیا کس نے کیا؟ میں نے. فاعل کون ہوا؟ میں. کھاتا فعل تام ہے اور ہوں فعل ناقص ہے. میں کھانا کھاتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں مسند علیہ کیا ہے؟ میں، اور باقی کھانا کھاتا مسند، اور یہ فعل ناقص، جملہ فعلیہ. مجھے امید ہے کہ جملے کی اجزائے ترکیبی، جملے کی تختی کرنا یا جملے کا ترکیب نحوی کرنا یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کام کو بہتر طور پہ انجام دے سکیں گے. آپ کی 9th کی اور 10th کی دونوں کی کتابوں میں یہ کام موجود ہے. اس میں مثالیں بھی دی گئی ہیں. ذرا مشکل انداز سے بتایا گیا ہے. اس میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصر کر کے بتا دوں. وہاں پورے جملوں میں بیان کیا گیا ہے. میں نے علامتی طور پر آپ کو سکھایا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنی رائے دینے کے لیے آپ ضرور مجھے میسیج کیجئے. مزید کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہو اس سلسلے میں تو کویسچن بھی کیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.